کہتے ہیں حرم سے قرآن پاک نہ اٹھاؤ، اس میں کرونا ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے، لیکن حفظ پڑھ لو، اپنے ساتھ قرآن لے جاؤ. شیعہ بچوں کو پڑھانا، یہاں نماز جماعت سے کریں گے انشاءاللہ. شیعہ بچوں کو پڑھانا یہ جائز ہے، ان کو دین پر بھی لگو. تبلیغی حضرات ووٹ نہیں دیتے، ان کو دینا چاہیے. تمام لوگوں کو چاہیے کہ ووٹ دیں. اس کا پھر اگر یہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، صحافی، چھوڑو سارے چورے، ہم ووٹ نہیں دیتے، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہیں. اگر 100% لوگ متحرک ہو جائیں اور پرانے لوگوں کو ریجیکٹ کر لیں، اور جنہوں نے پارٹیاں تبدیل کی ہیں ان کو ریجیکٹ کر لیں، اور ووٹ کو سارے لوگ استعمال کریں، خدا کی قسم بڑا فائدہ ہوگا. لیکن لوگ ووٹ نہیں دیتے. آپ حیران ہوں گے، 22% لوگ ووٹ دیتے، 78% نہیں دیتے. اگر سارے دیں اور متحرک ہو جائے صحیح لوگوں کے لیے، ہاں اب صحیح لوگ سب پہچان چکے ہیں کون ہیں، ہاں تو انشاءاللہ کل انقلاب آ سکتا ہے. تو اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. پیر صاحب گھومتے ہیں، قوالی چلتی ہے، چرس کے دھوئیں اٹھتے ہیں. بہرحال یہ غلط لوگ ہوتے ہیں، بدعمل لوگ ہوتے ہیں، اور یہ پیر نہیں ہے، ڈھاکو ہیں دین کے، ایمان کے، پیسوں کے. بچے ہیں، ایک حافظ ہے، ایک شادی شدہ ہے، نافرمان ہے، گندی حرکتیں کرتے ہیں، تو بس کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں بھیجو، یہی ایک علاج ہے، باقی کوئی علاج نہیں. اللہ کے راستے میں بھیجو، بس اللہ کے راستے میں بھیجو، یہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. دم شم مولویوں کے پیچھے مت جاؤ، جو مولوی پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، کل کی خبریں بتاتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں. ایسے مولویوں کے پاس مت جاؤ. انجیکشن سے خون نکالو، روزہ نہیں ٹوٹتا. خون نکل جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. عرس وغیرہ پر جانا حرام ہے، شرک اور بدعات کے اڈے ہوتے ہیں وہاں پر. مکھیوں کو دوائی سے مارنا جائز ہے، مچھروں کو دوائی سے مارنا جائز ہے، کھٹملوں کو دوائی سے مارنا جائز. چونٹیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ان کے بلوں میں دوائی رکھنا جائز. ایک آدمی 100 سال تک گناہ کرے اور وہ توبہ کرے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور وہ اس کے جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا